بندہ نچیز کا تعلق دربار پر انوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے در اقدس اور دربار گوہر بار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد، میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے نچیز صمیم قلب سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام احباب کو اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یونٹ چوک سرور شہید کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آپ تمام احباب کا دلی طور پر خیر مقدم کرتا ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا بکم۔ اور اس کے ساتھ ہی جتنے احباب تشریف لائے انہیں دلی طور پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس ذات اقدس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق بخشی، کیونکہ آپ دور حاضر کا اگر جائزہ لیں تو سمارٹ فون کے ذریعے اب ہر شخص عالم بن چکا ہے، اور جو علم کا تحقیق کا اب ذریعہ رہ گیا ہے وہ یا یوٹیوب رہ گئی ہے، یا فیس بک رہ گئی ہے، یا سوشل میڈیا رہ گیا ہے۔ اب مزید تحقیق، سرچ، مطالعہ، اسٹڈی، اس کی طرف ہماری رغبت نہیں رہی۔ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اب جو ہماری جنریشن ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں مظفر گڑھ والوں سے کھل کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے اس میلاد مبارک کی محفل کی وساطت اور وسیلے سے کہ آج جو ہمارا دین ہماری نگاہ میں اور بالخصوص ہماری ینگ جنریشن کی نگاہ میں ہے وہ یہی ہے کہ جس کے فالوور زیادہ ہیں شاید وہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا کوئی محقق ہے، بہت بڑا کوئی مفتی ہے، بہت بڑا کوئی سکالر ہے۔ جس کو کسی پہ تان کرنا زیادہ آتا ہے، کسی کی عزت کو اچھالنا زیادہ آتا ہے، کسی کی تحقیر کرنا زیادہ آتا ہے، ہماری جنریشن یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ زمانے کا بہت عظیم محقق بھی ہے،
مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مجتہد بھی ہے، اور یہ سارا کچھ ہے۔ چہ جائے کہ اس کے پاس قرآن سے، سنت سے، حقائق سے اس قدر علم، اس قدر مطالعہ، اس قدر تحقیق نہیں۔ آج ہم کسی بھی مسئلہ کو دیکھنے کے لیے کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ ہم فیس بک کی طرف جاتے ہیں، یوٹیوب کی طرف جاتے ہیں، گوگل میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں نکل آئی جس طرح چیٹ جی پی ٹی، یہ ہمارا بہت بڑا اب ذریعہ ہے علم کے حصول کا اور تحقیق کے حصول کا، اور کسی بھی چیز سے متعلق فتویٰ کا اور فیصلے کا۔ یاد رہے اس کے نتیجے میں ہم بعض مقامات پہ جس چیز کو پاتے ہیں، زبان درازی کو، بے لگام بازی کو، دشنام ترازی کو، ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر، ہمارا انداز تکلم، انداز گفتگو، اس کے اندر وقار نہیں، شائستگی نہیں، آہستگی نہیں، بلکہ اس کے اندر جذباتیت ہے، ابھار ہے، شدت ہے، تناؤ ہے۔ جب تک ہم گالی نہ دیں سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تحقیق مکمل نہیں ہوئی، جب تک کسی پہ تان نہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں شاید ہماری اسٹڈی مکمل نہیں ہوئی، جب تک کسی کو نیچا کر کے نہ دکھائیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید علم کا، مطالعہ کا، تحقیق کا وقار یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص علم کو حاصل کرتا ہے کہ بے وقوفوں سے جھگڑے، اہل علم میں اپنی ناموری دکھائے، لوگوں میں اپنی شہرت، اپنی ناموری، اپنی بڑائی، فالورز کو بڑھانا، لائکس کو بڑھانا، اور ان چیزوں کی بڑھوتری کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے۔ آپ سنن ابن ماجہ میں جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جہنم کا مستحق ہے جس کے علم کا مقصد کسی کی تحقیر ہو، کسی کی تذلیل ہو، مناظرہ بازی ہو، ماذ اور ماذ اپنے آپ کو بڑا دکھانا ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری اس سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر یہ چیزیں گروتھ کرتی جا رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ اب مسند پہ بیٹھنے والے بھی اپنی زبان کو اس طرف بڑھاتے ہیں شاید کہ یہ کوئی تمغہ ہو یا کوئی امتیازی حیثیت کے حصول کا ذریعہ ہو۔ یاد رہے اسی کے نتیجے میں حضور پہ تان کیے گئے، انبیاء پہ تان کیے گئے، صحابہ پہ تان کیے گئے، اہل بیت پہ تان کیے گئے، اولیاء اللہ کو جو ہمارے لیے مشعل راہ تھے، جن کی معیت، جن کی قربت، جن کی صحبت کو اختیار کرنے کا ہمیں رب ذوالجلال نے حکم دیا، ان کو ہم نے محض بابے قرار دے کے زمانے کے اندر مسترد کر دیا اور ان کو ٹھکرا دیا، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری فلاح اور تمہاری بقا اگر کسی چیز میں ہے
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنے آپ کو اہل اللہ سے منسلک کر لو، دنیا کی کامیابی بھی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی اور آخرت کی کامیابی بھی تمہارا مقدر بنا دی جائے گی۔ مگر شومی قسمت کہ ہم نے اس طوفان بے لگام کو ابتدا میں قبول کیا اور یہ بڑھتے بڑھتے اس کی لپیٹ میں نہ صرف عوام آئی، نہ صرف خواص آئے، نہ صرف اہل فضل و منصب آئے، بلکہ اس کی لپیٹ میں بالآخر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو، عظیم شخصیت کو، امام الانبیاء کو، حبیب خدا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ہم نے صرف اسی چیز کو قبول کرتے ہوئے اس کا جواب نہ دے سکے، اس کا رد نہ کر سکے، اور آج یہی بے زمامی، یہی بے لگامی بیٹا اس قدر اختیار کر چکا کہ اس نے باپ کے گریبان میں ہاتھ جا کے ڈالا، چھوٹے نے بڑے کے گریبان میں ہاتھ جا کے ڈالا، ادنا نے اعلیٰ کے گریبان میں ہاتھ جا کے ڈالا، اور یہ اس حد تک پہنچ گئی کہ اب ہر گھر کی یہ پریشانی بن گئی کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد بے ادب ہو گئی، اولاد گستاخ ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مقام پہ پانی کا وہ ابتدائی مرحلہ جس میں قطرہ قطرہ سمتا رہتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے تو ایک وقت آتا ہے اتنا بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے بوجھ والے اونٹ کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کا بہاؤ، اس کی تیزی، اس کی تندی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں پر پاؤں دھرنا، قدم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں پر کوئی قدم رکھنا بھی چاہے تو وہ اسے طوفان بہا کے لے کے جاتا ہے، جس کا مشاہدہ آج ہم اپنے گرد و نواح میں سیلاب کی صورت میں کر رہے ہیں، پانی کے بہاؤ کی صورت میں کر رہے ہیں۔ یاد رہے، کچھ چیزیں آفت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں آزمائش نہیں ہوتی، وہ در حقیقت ہماری نااہلی ہوتی ہے، بر وقت اقدامات نہ کرنا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اس ملک کی سالمیت کے لیے درختوں کو نہ کاٹا ہوتا، پہاڑوں کو نہ کاٹا ہوتا، سائے کو ختم نہ کیا ہوتا، باغات کی جگہ ڈی ایچ اے قائم نہ کیے ہوتے، سوسائٹیز کو قائم نہ کیا ہوتا، تو یہ بہاؤ، یہ تیزی، یہ تندی اس قدر نہ ہوتی جس قدر آج دیکھنے میں مل رہی ہے۔ اور جہاں یہ آزمائش ہے وہیں پر بر وقت اقدامات نہ کرنا، یہ نہ ہماری نااہلی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا تمہیداً مقصد یہ ہے، کوئی بھی چیز اگر اس کا بر وقت موقع محل کی مناسبت سے وقت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی روک تھام نہ کی جائے، اس کو وہاں پر روکا نہ جائے، تو ایک وقت آتا ہے وہی چیز ہماری کمزوری بھی بن جاتی ہے اور وہی چیز ہماری مجبوری بھی بن جاتی ہے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں، یعنی سمارٹ فون، اس کی سکرین پہلے ضرورت تھی،
اب کمزوری بن گئی۔ پہلے وقت کا تقاضا تھا، جب ہم نے اسے غیر ضروری مقامات پر استعمال کرنا شروع کیا، جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، جہاں اس کی حاجت نہیں تھی، جہاں اس کا وقت نہیں تھا، تو اس کے استعمال کے نتیجے میں ہمیں بہت ساری امراض کا سامنا کرنا پڑا۔ برین ہیمریج، ہارٹ اٹیک، اس کے بارے میں نچیز ایک مستند ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا سونے سے پہلے، آرام کرنے سے پہلے کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے اپنے آپ کو فون کی سکرین سے الگ کر لو۔ اگر رات کا چین چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، نیند چاہتے ہو، اور رات کے برین ہیمریج سے، اٹیک سے، خود کی جان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، اور ان مہلک جان لیوا بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر تم پہ لازم ہے کہ تم جو سکرین، جو ٹیلی فون کو، جو سمارٹ فون کو، جو سکرین کو وقت دیتے ہو، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گزارو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارو۔ اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے آپ کو فریش رکھو، اور فزیکلی فٹنس کے لیے بھی آپ جانتے ہیں اس کا اثر پٹھوں کے اوپر کتنا پڑتا ہے۔ بندے کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ہماری اس قدر یہ مجبوری بن گئی کہ بلا وجہ ہمارے سامنے سکرین ہوتی ہے اور انگلی چل رہی ہوتی ہے، اور کیا سے کیا منظر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں سکون نہیں۔ مسجد میں بھی جاتے ہیں، سکون نہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سکون نہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، سکون نہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، سکون نہیں۔ سکون کیسے آئے؟ چین کیسے آئے؟ آرام کیسے آئے؟ توجہ سے سنیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضور نے انہیں کمزور دیکھا۔ توجہ سے بات سنیے گا، اور بالخصوص میرے نوجوان بھائی ان سے نچیز توجہ چاہے گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ سنن ابن ماجہ ہے، پچھلے سال کی بنسبت کتاب الصیام میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں، تمہاری طبیعت کے اندر نکاہت ہے، تمہاری باڈی مجھے کمزور لگ رہی ہے، کیا ہوا؟ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور میں دن بھر روزہ رکھتا ہوں، رات بھر قیام کرتا ہوں، اس لیے میرے وجود میں کمزوری آئی۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھو اور رات بھر قیام کرو؟ حضور نے فرمایا فرائض روزوں کے علاوہ آپ ہر مہینے میں 1 روزہ رکھا کرو، باقیوں کو ترک کر دو، اور مخصوص نوافل کے علاوہ رات بھر قیام نہ کیا کرو، باقی عمل کو ترک کر دو، آرام کیا کرو۔ انہوں نے عرض کی حضور مجھ میں زیادہ طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا ایام 20 کے روزے رکھو، 13، 14، 15 ہر مہینے کے روزے رکھ لیا کرو۔ اس نے عرض کی حضور مجھ میں زیادہ ثقت ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اگر اس سے بھی بڑھ کے رکھنا چاہتے ہو تو پھر کرو، صوم داؤدی کو ادا کرو کہ 1 دن روزہ رکھا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو، 1 دن رکھ لیا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو۔ آپ نے فرمایا تیرے اہل و عیال کا تجھ پر حق، تیری بیوی کا تجھ پر حق، تیری اولاد کا تجھ پر حق، تیرے بستر کا تجھ پر حق۔ ساری رات قیام نہ کیا کرو، بلکہ رات کو لیٹ جایا کرو، سو لیا کرو، آرام کر لیا کرو۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ رہنمائی آقا علیہ السلام کو کہاں سے ملی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ حضور رات بھر قیام کرتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، متورم ہو جاتے۔ آقا کا
قیام ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے محبوب عبادت میں زیادہ رغبت رکھتے ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں کہ پاؤں مبارک سے بعض اوقات صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں قد تورمت قدماہ، حضور کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی اور کبھی کبھار پاؤں مبارک سے خون رسنا شروع ہو جاتا، اتنی دیر تک حضور قیام کرتے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب رات کو جاگنا چھوڑ دو، قیام کرنا چھوڑ دو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات جاگا کرو، اب ان کو اس سے بھی آدھا کر لو، چوتھائی رات جاگا کرو، منہ قلیلا، بلکہ اس سے بھی کم جاگا کرو، جو تہجد کی نماز فرض ہے وہ ادا کر لیا کرو، باقی آرام کرتے رہا کرو، میں خدا پوری رات کو عبادت میں شمار کر دوں گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، خدا کی عبادت، خدا کو تو خوش ہونا چاہیے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو فرمایا آرام کیا کریں، رات بھر قیام نہ کیا کریں۔ قیام آپ کرتے ہیں، گراں ہم پہ گزرتا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جو خدا رات بھر کے قیام میں تخفیف دیتا ہے، جو رسول پاک دن بھر کے روزے سے منع کرتے ہیں، رات بھر کے قیام سے منع کرتے ہیں، آپ سیرت کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں۔ جب ہم ایک کمرے کے اندر 5 لوگ بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کر سکتے، ایک کمرے میں 5 احباب بیٹھے ہوتے ہیں، دروازے پہ جاؤ خاموشی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے شاید کمرے میں کوئی نہیں، لیکن باہر 5 شوز پڑے ہیں، اندر جاتے ہیں تو ہر ایک سکرین میں مصروف ہے اور کوئی ایک بھی دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بتائیے معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ معاشرتی زندگی پنپتی کیسے ہے؟ فروغ کیسے پاتی ہے؟ رشتے کیسے بنتے ہیں؟ تعلقات کیسے بڑھتے ہیں؟ محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ اخوت اور بھائی چارے کا نصاب کیا ہے؟ جب اگر ہم اس معاملے میں خود کو اتنا مصروف کر دیں گے تو بھائی اور بھائی کے درمیان وہ پیار نہیں رہے گا، باپ بیٹے کے درمیان وہ محبت نہیں رہے گی، ماں بیٹی کے درمیان وہ رغبت نہیں رہے گی، بھائی بھائی کے درمیان وہ تعلق نہیں رہے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھائی بھائی کا گریبان پکڑے گا، بیٹا باپ کا گریبان پکڑے گا، بیٹی ماں کا گریبان پکڑے گی، دوست دوست نہیں رہے گا، یار یار نہیں رہے گا، سجن سجن نہیں رہے گا، رشتے رشتے نہیں رہیں گے، محبتیں محبتیں نہیں رہیں گی، پیار پیار نہیں رہے گا، اخوت اخوت نہیں رہے گی، بھائی چارہ نہیں رہے گا۔ اور ہمیں اس سکرین نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، شاید میرا یہ موضوع نہیں تھا، لیکن آج کے دور میں سیرت سے ریلیٹڈ اگر تربیت کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر بھائی کو بھائی دینا ہے، باپ کو بیٹا دینا ہے، ماں کو بیٹی دینی ہے، دوست کو دوست دینا ہے، سجن کو سجن دینا ہے، رشتہ دار کو رشتہ دار دینا ہے، تو ہمیں جو ٹائم فون کو فضول دیتے ہیں وہ ختم کر کے بھائی کو دینا پڑے گا، باپ کو دینا پڑے گا، بہن کو دینا پڑے گا، بھائی کو دینا پڑے گا، دوست کو دینا پڑے گا، تب جا کر محبتیں پیدا ہوں گی، رشتے بڑھیں گے، اخلاقیات اپنے عروج پہ پہنچیں گے، زوال کا خاتمہ ہوگا، نفرتیں مٹ جائیں گی، تعصب مٹ جائے گا، عداوت ختم ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں، ایک کونے پہ بیٹھا دوسرے کونے والے کے بارے میں بدگمان ہے، وہ میرے بارے تو پتہ نہیں کہ سوچندہ بیٹھا ہے، وہ میرے بارے پتہ نہیں او دے ذہن وچ کی ہے، او دے دل وچ کی ہے، او دے دماغ، او بھائی اون دے کول بھنج کے بہت تینوں پتہ لگے اون دے دل وچ کی ہے۔ جب تو نے
اس کے پاس بیٹھنا ہی نہیں تو بدگمانی تو شروع ہونی ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. ان اکثر الظن اثم، بہت ساری بدگمانیاں گناہ بن جاتی ہیں. ہم وہاں پہ بیٹھے پتہ نہیں وہ خدا کی یاد میں بیٹھا ہو، یہاں ہم پہ بیٹھے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں میرے بارے وہ کی پلان بنا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضور نے 3 لوگ کھڑے ہیں تو حضور نے فرمایا 2 بندے علیحدہ ہو کے سرگوشی نہ کریں، ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں تاکہ تیسرے کے دل میں، دماغ میں بدگمانی نہ پیدا ہو. معاشرے کو اگر ہم نے تہذیب دینی ہے، اگر ہم نے محبت دینی ہے، اگر ہم نے بھائی چارہ دینا ہے، اگر ہم نے اخوت دینی ہے، اگر ہم نے پیار دینا ہے، تو اس کا یہی طریق ہے کہ فون کو دن میں بڑی مشکل سے 1 گھنٹہ دیں جو آپ کی ضرورت ہے یا جو آپ کی مجبوری ہے. اس کے علاوہ ٹائم مت دیں. آپ مغرب میں جائیں، جن لوگوں نے فون کو ایجاد کیا وہ کس قدر فون کا استعمال کرتے ہیں. جتنے مہنگے فون ہیں سارے پاکستان ہیں، اور ایسی ایڈ، رات کے پیکج، کون سے کاروبار ہوتے ہیں تھل میں رات کے. ان پیکیجز کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ میری جوان بیٹی معذرت کے ساتھ دیوار کو پھلانگ گئی، باپ کو رات کے چولہے کے لیے، رات کے کھانے کے لیے 2 ٹکے نہیں ملتے، اور بیٹی کے پاس لاکھ روپے والا موبائل ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر سچ کو اپنا لیا جائے تو خدا بھی راضی ہوتا ہے، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں. ہمیں آج سیرت النبی کی روشنی میں اور میلاد مصطفیٰ کی نسبت کی روشنی میں یہ طے کرنا ہے کہ فون ہماری ضرورت ہے یا ہماری مجبوری ہے. جس کی مجبوری ہے وہ نکال کے پھینک دے، جس کی ضرورت ہے وہ اس کو استعمال کرے. اس کے بڑے فوائد بھی ہیں، یہ نہیں کہ نقصانات ہیں. ہر چیز کے 2 دھارے ہوتے ہیں. اگر مثبت طریق سے استعمال کریں تو بہت ساری اہم چیزیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن آج تمہیداً اسی بات پہ اکتفا کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمیں علم کے لیے، مطالعہ کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، تحقیق کے لیے صرف فون کی سکرین پہ فیک جو تحریریں موجود ہوتی ہیں، جو ایویڈنس موجود ہوتے ہیں، جو حوالہ جات موجود ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کے قرآن کو سامنے رکھنا ہوگا. سنت مصطفیٰ بخاری کو سامنے رکھیں، مسلم کو سامنے رکھیں، ترمذی کو سامنے رکھیں، ابی داؤد کو سامنے رکھیں، ابن ماجہ کو سامنے رکھیں، نسائی کو سامنے رکھیں، مستدرک علی الصحیحین کو سامنے رکھیں، صحیح ابن حبان کو سامنے رکھیں، مصنف کو سامنے رکھیں، ابن خزیمہ کو سامنے رکھیں، مسانید کو سامنے رکھیں، اور سنت کی کتب کو سامنے رکھ کے ان کی اسٹڈی کر کے ان سے نتائج اخذ کر کے خود کو خدا سے بھی منسلک کر لیں، مصطفیٰ سے بھی منسلک کر لیں. اگر اس حد تک ہم نے خود کو اللہ اور اس کے رسول سے منسلک نہ کیا، اپنے آپ کا رشتہ ناتا نہ جوڑا، تو یاد رہے ایک وقت آئے گا ہم اتنے دور چلے جائیں گے پھر لوٹ کے آنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اقبال نے 100 سال پہلے بات کی، کہتے ہیں لوٹ جا
عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اقبال کہتے ہیں اب ضرورت ہے کہ ہم دور نبوی کی طرف لوٹیں، عہد نبوی کی طرف لوٹیں، حضور کے اس طریق کو، سنت کو، منہج کو پھر سے اپنائیں اور کامیابی اور کامرانی کو اپنا مقدر بنائیں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم تن سے بھی من سے بھی محمد عربی کے غلام بن جائیں، رسول اللہ کے تابعدار بن جائیں، حضور کے بن جائیں، پھر کامیابی اور کامرانی کی طرف ہمیں جانا نہیں پڑے گا، بلکہ کامیابی چل کے آ کے ہمارے قدموں سے لپٹے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، یا علی۔ اب آئیے حضور کی ذات گرامی کے حوالے سے صرف ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ بہت سارے مقامات پر ذہنوں کو، سوچ کو، فکر کو، نظریوں کو بدلنے کی، چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی غیر محسوس طریقے سے کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے۔ سنیے گا، میری بات کو پلے باندھ کے جائیے گا۔ اگر کسی کو میری بات کی سمجھ نہ آئے تو اس بڑے حال میں کھڑے ہو کے سوال کر سکتا ہے۔ کیسے نماز نماز نماز، عمل عمل عمل، عبادت عبادت عبادت، تسبیح تسبیح تسبیح، اور جب حضور کی بات آئے وہ تو 1400 سال پہلے گزر گئے، اب تو وہ دنیا میں رہے نہیں، اب تو سنت کی ضرورت نہیں، اب تو فقط قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں جو نچیز زبان پہ لائے تو میرا ایمان چلا جائے۔ حضور کی ذات گرامی سے یہی میلاد مبارک کا مہینہ ہے۔ اے جی میلاد تو 50 سال تو پہلے دی ایجاد ہے، پہلے کدو میلاد آئی؟ میں ایک پوری ذمہ داری سے بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اس دنیا کا ایک اصول ہے، پلے باندھ کے جائیے گا اور مظفر گڑھ کے کوچے کوچے، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، گھر گھر جا کے اعلان کریے گا اس بات کا جو نچیز آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہے۔ دنیا میں ایک اصول ہے، کوئی شخص جب منصب کماتا ہے، فضل کماتا ہے، شرف کماتا ہے، مقام کماتا ہے، پھر جا کے لوگ اس کے تذکرے کرتے ہیں، لوگ اس کے چرچے کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب ہے، 12-14 سال لگائے ہیں، یہ قاضی صاحب ہیں، 15-20 سال لگائے، یہ عالم صاحب ہیں، 8-9 سال لگائے، یہ قاری صاحب ہیں، 3 سال لگائے، یہ حافظ صاحب ہیں، 3 سال لگائے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، 35-40 سال لگائے، تب جا کے ایک نام کماتے ہیں۔ جب اس عہدے پہ عملی کیفیت میں نظر آتے ہیں تو لوگ ان کے مقام کا، ان کے عہدے کا، ان کے منصب کا، ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں، ہاں یار یہ شخص ایسا ہی ہے۔ ایک ہستی وہ ہے جو ابھی تک دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی ان کے منصب کے چرچے تھے، ان کے مقام کے چرچے تھے، ان کے مرتبے کے چرچے تھے، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا شرف، ان کی بزرگی، ان کی قدر و منزلت اس وقت دل و دماغ میں ڈالی جا رہی تھی
جب دنیا بنی نہیں تھی، انسان اس کائنات میں آیا نہیں تھا، اس وقت بھی کسی کے تذکرے تھے تو محبوب مصطفیٰ کی ذات کی عظمت کے چرچے تھے۔ زندہ باد۔ کوئی حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف قرآن سے بات کروں گا۔ اگر قرآن ہی کی بات کرتے ہیں تو قرآن سے ہی ثبوت لیتے ہیں۔ پورا قرآن حضور کی نعت پہ مشتمل ہے۔ القرآن والمشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سیوطی نے تفسیر جلالین میں لکھا کہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن اگر کسی چیز پہ مشتمل ہے تو نعت مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ پہ مشتمل ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 اٹھائیں۔ ابھی دنیا نہیں بنی، کائنات نہیں بنی، کس کے چرچے ہو رہے ہیں، کہاں ہو رہے ہیں، کون کر رہا ہے اور سننے والے کون ہیں، اللہ کے پاک قرآن سے دیکھیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسولا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ ابھی آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، نوح علیہ السلام نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام نہیں آئے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اس دنیا میں نہیں آیا۔ اس وقت کن کے چرچے تھے، کن کے تذکرے تھے، کن کی آمد کی بات کی جا رہی تھی؟ اللہ نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا، اے انبیاء کی جماعت، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتاب مل جائے، تمہیں حکمت مل جائے، تمہیں نبوت مل جائے، تمہیں رسالت مل جائے، پیغمبری مل جائے، صاحب مل جائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے درمیان میرے مصطفیٰ کریم، میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مصطفیٰ تمہارے درمیان جلوہ گر ہو جائیں تو نبوت اور رسالت اپنی جگہ، تمہاری ایک ذمہ داری ہے میرے مصطفیٰ کی ذات پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ میرے مصطفیٰ پہ ایمان لانا، ان کی ذات گرامی پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ اور حالت جسم تو بڑے ہی کوئی نان، کس کی آمد کے تذکرے تھے، کس کی آمد کے چرچے تھے؟ کسی مسلک کی کوئی تفسیر اٹھائیں، وہ کہتے ہیں یہ آیت پاک عالم ارواح پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے انبیاء کی روحوں کو بلا کر یہ خطاب کیا، حالت بندہ بنیا ہی نہیں، بشر آیا ہی نہیں، دنیا میں کوئی انسان نہیں، عالم ارواح میں اگر کسی کی آمد کے، کسی کی ولادت کے، کسی کی جلوہ گری کے تذکرے تھے تو محبوب مصطفیٰ کی آمد کے چرچے تھے۔ جاءکم، یا اس سیغے کو قرآن سے نکال دو یا مان لو، مصطفیٰ کی آمد کا چرچا عالم ارواح میں بھی تھا، عالم ازل میں بھی تھا، عالم ناسوت میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہوگا۔ اور رسالت، نعرہ رسالت۔ خاموشی اختیار کریں، سنیے توجہ سے، یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، تورات کو پڑھیے، انجیل کو پڑھیے، محمد الرسول اللہ، سورۃ فتح آخری آیت، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا محمد عربی اور ان کی امت ابھی دنیا میں آئی نہیں، تورات میں بھی اگر کسی کی آمد کے چرچے تھے یا محمد عربی کے تھے یا محمد عربی کی امت کے تذکرے اور چرچے تھے، انجیل میں بھی۔ اور صرف ایسے نہیں،
ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذکر کریں جو قرآن میں موجود ہے. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میلاد آج ہو رہا ہے. 650 سال بعد حضور کی ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 650 سال بعد حضور دنیا میں اس ظاہری وجود کے ساتھ جلوہ گر ہوئے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں, اور اپنی امت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا مبشرن, اے میری امت تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں, برسول, خاص رسول اور پیغمبر کی, یاتی من بعد اسمہ احمد, میرے بعد آئیں گے, تمہیں نام نہ بتا دوں. اے اللہ کے نبی کیا نام ہے؟ فرمایا ان کا نام نامی, اسم گرامی احمد ہوگا, جو میرے بعد 650 سال بعد آئیں گے. 571 سال بعد حضور کی ولادت ہوئی, اور یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. میلاد کا تذکرہ آج سے 50 سال پہلے ہے یا بندے کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں اللہ نے اپنے نبیوں کے سامنے کیا. تو سنیے, حضور کا چرچہ آج کا نہیں, یہ آج کسی ایسے ذہن کی اختراع ہے جس کا لنک مصطفیٰ سے نہیں, جس کا لنک حضور کی ذات سے نہیں, جس کا لنک جو آدم کے مد مقابل کھڑا ہوا تھا اس کے ساتھ ہوگا, جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ تان کرے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سنیے, حضور کا ذکر, حضور کی عظمت کا ذکر اور حضور کی آمد کا ذکر, یہ کسی کا وہم ہو سکتا ہے کہ کل سے آغاز ہے. کل بھی نہیں تھا, آج سے آغاز ہے, آج بھی نہیں تھا. بندے سے آغاز ہے, بندہ بھی نہیں تھا. فرشتوں سے آغاز ہے, فرشتے بھی نہیں تھے. ایک خدا کی ذات تھی اور اس وقت دوسرا کسی کا ذکر تھا, تو محبوب مصطفیٰ کی ذات کا ذکر تھا. اللہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, اس وقت بھی محمد عربی کا ذکر تھا جب کسی کا ذکر نہیں تھا. تو پہلے اگر کسی کا ذکر ہے خدا کے بعد تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا, بزرگ توئی کس مختصر. خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے. اس لیے اگر کوئی دل و دماغ میں خلش ڈالنا چاہے کہ حضور کا میلاد کہاں لکھا ہے تو اسے بتاؤ, جس کی اولاد سے آپ ہیں وہ بھی نہیں تھے تب ذکر مصطفیٰ موجود تھا. دنیا نہیں تھی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ موجود تھا. کائنات نہیں بنی تھی اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا. تو ذکر مصطفیٰ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں. خدا نے خود اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو جن کے ذکر کو بلندی خدا دے, میرے اور آپ جیسا کون ہے جو ان کے ذکر کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے. اتنی بات دل و دماغ میں بٹھا لیں. اہل چوک سرور شہید دل میں اگر کجی آ جائے, اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو کسی سے پیار ہو, سنیے گا, آپ کو کسی سے پیار ہو, بازار میں وہ چل کے کھا رہا ہو تو آپ کسی کو بتائیں گے, کہیں گے یار میرے دوست کی ادا دیکھ, آج بازار میں چل کے کھا رہا تھا, بڑا خوبصورت لگ رہا تھا.
اگر آپ کو کسی سے نفرت ہو اور وہ بازار میں چل کے کہے اینو تمیز ہی کوئی نہیں، بازار ہی ٹورتے کھاندا ہے، یہ تو آپ کے ذہن کا اختراع ہے۔ آپ کا بیٹا بینائی نہ ہو، بازو سلامت نہ ہو، پاؤں سلامت نہ ہو، پھر بھی آپ کی محبتوں کا مرکز رہتا ہے، آپ نے حضور کی ذات کو اپنے بیٹے سے بھی معاذ اللہ کمزور کر دیا۔ غلام فریدہ جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا، جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں عیوب نظر نہیں آتے، اور ایک ذات ہے جو دلوں کا مرکز بنتی ہے حقیقتاً، اور وہ محبوب مصطفیٰ کی ذات اقدس ہے۔ لیکن اگر دل ہی بیمار ہو، دل ہی لاچار ہو، دل ہی مردہ ہو، تو پھر حضور سے محبت کیا ہوگی؟ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ آئیے اگر دل کی زندگی چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف رجوع کیجئے۔ آپ سے کہا آج حدیث نہیں قرآن کی بات ہوگی، قرآن سے پڑھیے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا ایمان والے وہ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین، دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں کیوں ہے؟ سنیے گا، آنکھیں کتنی، قدرت نے کتنی آنکھیں دی؟ کان، ہاتھ، پاؤں، دل، دل کتنے ہیں؟ یا اللہ ایک کیوں رکھا؟ فرمایا دلدار ایک ہونا چاہیے۔ اقبال ایک دن بڑے روئے، بہت روئے، اللہ کے حضور التجا کی شب پیش خدا بگرستم زار، اللہ کی بارگاہ میں رات کو گڑ گڑا کے روئے دھوئے اور کہا اے الہ العالمین، مسلمانہ چراغ آرند و دارن کن تم خیر امہ کا، جسے لقب مل چکا ہے یہ ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ظلم و ستم کی چئی میں کیوں پس رہے ہیں؟ زوال پذیر کیوں ہیں؟ ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کے ہی قوم، اقبال آپ نہیں جانتے کہ یہ قوم ذلیل و رسوا کیوں ہو رہی ہے، یا اللہ تو ہی بتا دے، مجھے خبر نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں آواز آئی، تو نمیدانی کے ہی قوم، دل دارن و محبوب ندارن۔ فرمایا دل ایک رکھتے ہیں، دلدار کے ہی رکھتے ہیں۔ اگر ایک کو دلدار بنا دے، ایک کو دلدار بنا لے تو زوال ختم ہو جائے، ذلت ختم ہو جائے، پستی ختم ہو جائے، رسوائی ختم ہو جائے۔ جب دل میں دلدار آ گیا تو اس کی پاور ہے، طاقت ہے، قدرت ہے کہ اس شخص کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، جس کا دل اللہ کے نور کا مرکز بن جائے، مصطفیٰ کریم کی ذات کا مرکز بن جائے۔ عاشقو تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دل کی پاکی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو ابتدا میں نچیز نے بیت شریف پڑھا، الف اللہ چمے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی بشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہوں۔ الف اللہ پڑھیں، الف جینو آندہ ہے، الف 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 اللہ۔ اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں
اور جس دل میں اللہ کا نام آ جائے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کو پا لیتا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا، اس کائنات میں بھیجا کہ انسان کا تعلق خدا سے بھی جڑ جائے، اس کے مصطفیٰ سے بھی جڑ جائے۔ آج اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی پیغام لے کر آپ تک پہنچی کہ خدا را خدا سے بنا کے رکھو، اور جو جو خدا کا ہے اس سے بھی بنا کے رکھو۔ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، خدا سے بنا کے رکھو، اور جو جو خدا کا بن جائے اس سے بھی بنا کے رکھو، کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ اس لیے اہل اللہ کا یہ پیغام ہے، اللہ کی ذات سے منسلک ہو جاؤ، اس کے حبیب مکرم سے منسلک ہو جاؤ، محبوب کی آل سے جڑ جاؤ، حضور کے اصحاب سے جڑ جاؤ، اولیاء کاملین سے منسلک ہو جاؤ۔ کسی کی نفرت کو دل میں نہ رکھو، رکھو تو اللہ کے لیے، محبت کرو تو اللہ کے لیے۔ یہی وہ پیغام، یہی وہ منہج، یہی وہ دعوت ہے جو آفاقی دعوت ہے۔ جب بندہ اس سے منسلک ہوتا ہے تو پھر اپنی طرف سے نہ محبتیں رہتی ہیں، اپنی طرف سے نہ نفرتیں رہتی ہیں، پھر بندہ خدا کا ہو جاتا ہے اور خدا اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ میلاد اصل میں ملاقات کا نام ہے۔ خدا کرے کہ ہمیں میلاد کا معنی سمجھ آ جائے۔ حضور مخلوق کو خالق سے جوڑنے کے لیے آئے، اور جڑنے کا یہی طریق ہے، دل پاک ہو، روح بیدار ہو، تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائے۔ یہی نجات، فلاح، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ جو خدا سے جڑا بیٹھا ہوگا وہ سکرین سے کیا غرض رکھے گا؟ جو خدا سے جڑ جائے گا وہ ان چیزوں سے کیسے منسلک ہوگا؟ اپنے آپ کو خدا کے انوار سے، اس کی تجلیات سے، اس کے حبیب کی مجلس سے، صحابہ کے ادب سے، اہل بیت کی مودت سے، صوفیاء کرام کے احترام سے منسلک کر لو، دنیا اور آخرت کی کامیابی مقدر بنے گی۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی توجہ کا شکریہ۔